بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پاک وسیع ٹریولنگ ویز کی طرف سے آپ کا ہوسٹ خالد محمود بھٹی، فورٹ منرو کہانی قسط نمبر 16 آخری قسط لے کر حاضر خدمت ہے۔ آئیے ملاقات۔ مسلسل اوپر چڑھائی چڑھنے کی وجہ سے اب ہم تھک ہار چکے ہیں، ہمارے جسم میں سکت نہیں رہی، لیکن ظاہر ہے ہم نے ابھی آگے سفر کرنا ہے، اس لیے اب ہمارا رخ سخی سرور شہر اور سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ دربار کی طرف ہے۔ سخی سرور شہر اور دربار کا مختصراً تعارف پیش خدمت ہے۔ سخی سرور میں صرف ایک چھوٹا سا بازار ہے، جس کے شمالی طرف بسوں ویگنوں کا ایک چھوٹا سا اڈا ہے اور جنوبی سمت حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ مزار کا 2 منزلہ صدر دروازہ بھی اسی طرف کھلتا ہے، یعنی کہ بازار کی طرف۔ ہمارا تھکا ہارا قافلہ مزار کے صدر دروازے سے داخل ہو کر دربار کے اندر جائے گا۔ ہم آتے وقت سخی سرور دربار پہ نہیں رکے، کیونکہ وقت کی کمی بیشی کے تحت ہم نے مناسب سمجھا کہ پہلے ہم سیدھا فورٹ منرو اور اس کے گرد و نواح میں گھوم لیں، اس کے بعد واپسی پر ہم سخی سرور دربار رحمۃ اللہ علیہ میں جائیں گے۔ اس وقت ہم سخی سرور دربار پہنچ چکے ہیں۔ اپنے گنڈولوں کو ایک سائڈ پر ٹھہرایا اور سامان کو بھی ایک سائڈ پر جمع کروا کر دربار کی طرف چل دیے۔ یہ اس وقت سخی سرور دربار کا مین دروازہ ہے، مین داخلی دروازہ ہے، اور یہ سخی سرور دربار کا صحن ہے، اور یہ اس کا برآمدہ ہے، اور سائڈ پر بھی ایک برآمدہ بنایا گیا ہے، بلکہ یہ مسجد ہے جہاں پر لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب اور ان کے بارے میں کچھ جانکاری لکھی گئی ہے۔ یہ ان کے مجاور بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دربار سید احمد سلطان المعروف سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو کہ ایک جید بزرگ تھے، اور یہ شہر بھی انہی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ دربار اپنی قدامت کے لحاظ سے دیکھنے والوں پر ایک سحر انگیز اثر چھوڑتا ہے، جسے بادی نظر دیکھ کر دل میں صدیوں پہلے والی تاریخ آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگتی ہے۔ آج بھی اس شہر کے لوگوں میں ایسا اثر پایا جاتا ہے، اس لیے یہاں کے لوگ سادہ، ملنسار اور محبت کرنے والے ہیں، اور یہ خصوصیات شاید ان بزرگان دین کی محنت کا ثمرہ ہے، جو اس علاقے میں جنوب کی طرف کوٹ مٹھن حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، اور مشرق کی طرف تونسہ شریف حضرت سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ، مغرب کی طرف حضرت سید احمد سلطان سخی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا ثمرہ ہے۔ سخی سرور میں ایک چھوٹا سا بازار ہے اور مختصر آبادی ہے۔
ہم جیسے ہی دربار کے اندر داخل ہوئے ہمیں مختلف سائز کے 20 بچوں نے گھیر لیا۔ 1 روپیہ 2 روپیہ کی صدائیں گونج اٹھیں، کسی نے ہاتھ سے، کسی نے ٹانگوں سے اور کسی نے کپڑوں کو پکڑ کر، بلکہ ہمیں جکڑ کر نئی نئی الجھنوں میں ڈال دیا۔ ایک سفر کے تھکے ہوئے، دوسرا ان کی حرکتوں نے پریشان کر دیا۔ وہاں پر کسی کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ تھا، بلکہ ہمیں وہاں کے دکانداروں نے بتایا کہ ان کے ولی وارث ان کے آس پاس موجود ہوتے ہیں، جو ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اگر ان کو کچھ دے دلا کر فارغ کر دیا جائے تو اتنا ہی ٹولہ اور تشریف لے آتا ہے اور وہ واسطوں کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ کا نہیں، بلکہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والدین، بیوی، بچوں کا، حیات و ممات، کاروبار اور حادثات وغیرہ کے واسطے کہ کہیں تو چوٹ نشانے پر لگے گی۔ حتیٰ یہاں تک کہ 4-5 سال کے بچوں سے لے کر 50-60 سال 70 سال کے بوڑھے تک اس گروہ میں شامل ہیں۔ اسی گروہ کی قیادت میں ہم جوتیوں والی جگہ پر پہنچے۔ جوتیاں جمع کروائے بغیر آپ کی جرأت نہیں کہ اندر داخل ہو سکیں، لہذا جوتیاں جمع کروائیں، ان کو کچھ دے دلا کر فارغ کیا اور باقی جو بچ گئے وہ گروہ ہمارے ساتھ لپٹا چپٹا دربار میں داخل ہوا۔ یہ نظارہ سب کے لیے عام سا تھا۔ دربار میں داخل ہونے کا ایک فائدہ ضرور ہوا، وہ یہ کہ اس گروہ کو کچھ اور مرغے اور مرغیاں مل گئیں اور یوں بیچارے تتر بتر ہو گئے۔ اندر داخل ہوئے تو سامنے ایک کشادہ صحن ہے اور اس سے ملک 3 کمرے ہیں، جن میں سے ایک کمرے میں مزار مبارک پر چڑھائے گئے پرانے غلاف رکھے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹے کمرے میں ہر وقت شمع روشن رہتی ہے۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ اونچا سا تھڑا ہے جس پر مصلی بچھا ہوا ہے۔ حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ اسی پر عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے۔ اس سے ملک بڑے کمرے میں آپ کا مزار ہے۔ یہ کافی قدیم طرز کی عمارت بنی ہوئی ہے جس کو بنے ہوئے کئی صدیاں گزر گئی ہیں۔ اس وقت ہم سخی دربار سے نکل کر اور ڈیرہ غازی خان کی طرف جا رہے ہیں اور یہ روڈ اس وقت ڈیرہ غازی خان روڈ کہلاتا ہے۔ اس وقت پہاڑ ہمارے کافی پیچھے رہ گئے ہیں اور اب دور دور سے کہیں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں نظر آتی ہیں۔ خوش تھی فریدہ شاد ول، خوش تھی فریدہ شاد ول، دکھڑیاں کو نہ کر یاد ول، اجو تھی سیا جھوک آباد ول، اے نیں نیواں دی ہک مڑی، اے نیں نیواں دی ہک مڑی۔